السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، بہت ہی دکھ بھری خبر آج آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، فیض الہی مسجد کو لے کر اور جامع مسجد کو لے کر۔ ابھی تک آپ نے فیض الہی مسجد کے بارے میں سنا ہوگا، اب جامع مسجد کے لیے بھی نوٹس آ چکی ہے۔ جو ایک یادگار مسجد تھی جس کو دیکھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے آیا کرتے تھے۔ ہاں میرے عزیز، آپ کو باقی رہنا چاہیے۔ اور مولانا صاحب کا ایک بیان کہ مسلمان کیا کرے کیا نہ کرے، اس پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ سارے مسلمانوں کے لیے یہ بات ہے، اس لیے رکنا چاہیے۔ اور آخر میں ہم یہ بتائیں گے کہ 4 اماموں میں سے کس امام کی اتباع کرنا چاہیے۔ یہ بات آپ کو شاید حیرت میں ڈال دے گی کہ ہم تو اپنے اپنے امام کو اپنے اپنے حساب سے مان رہے ہیں، لیکن میرے دوستو کس کی کرنا چاہیے؟ آئیے آپ آخر میں یہ ویڈیو ہم دکھائیں گے، ویڈیو کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کو اطمینان حاصل ہو کہ کس امام کی اتباع کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ہاں میرے عزیزو، یہ ویڈیو آج کے لیے بہت خاص یہ ویڈیو ہو سکتی ہے۔ 2 ٹاپک اس کے اندر۔ آئیے پہلے وہ مولانا صاحب کی گفتگو سنیے، طلب سنیے جو مسلمانوں کے حق میں اور سرکار سے ایک بڑی اپیل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس کے بعد میں بھی اپنا جامع مسجد پر اور فیض الہی مسجد پر اپنی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اپنی فریاد رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے، مجھے امید ہے کہ اگر یہ ویڈیو سرکار تک پہنچ گئی تو ہو سکتا ہے ایک بڑی واپسی دیکھنے کو ملے۔ میرے دوستو، جو بات میں بتانے والا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے وہ مسلمانوں کو حیران کر کے رکھ دے گی، اور سارے دیش کے ناگرک کو بھی انشاءاللہ ان کا دل خوش ہو جائے گا، اور ٹوٹنے سے اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو وہ دونوں مسجدیں بچ جائیں گی۔ آپ کو باقی رہنا چاہیے۔ آئیے پہلے مولانا صاحب کی طرف کو سنیے۔ سی ڈی نے جو کارروائی کری وہ غیر قانونی کارروائی۔ مسجد درگاہ فیض الہی کی منتظمہ کمیٹی نے اور وقف بورڈ نے ہائی کورٹ میں مقدمہ ڈالا تھا، درخواست لگائی تھی۔ ہائی کورٹ نے 22 اپریل کی تاریخ لگائی ہے۔ ایم سی ڈی کو بھی کہا تھا کہ 4 ہفتے میں اپنی رپورٹ فائل کرو، لیکن آپ دیکھیے 22 اپریل کی تاریخ لگی ہوئی ہے، ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے، اور غیر قانونی طور پر توڑ پھوڑ کر دی۔ اوقاف کی جگہ ہے۔ میں سن رہا تھا وقف بورڈ کے بھی جو سابق چیئرمین ہیں وہ بھی بتا رہے تھے کہ یہ سب اوقاف کی جگہ ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے، اور ترکمان گیٹ کے مسجد فیض الہی کے لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے مقدمے کا فیصلہ ہو جانے دو، فائنل فیصلہ آ جائے۔ اگر تمہاری جگہ ہے تو تم لے لو، ہماری جگہ ہے تو ہم لے لیں۔ جب عدالت میں کیس گیا ہے تو چلنے تو دو کیس۔ مسلمان یہ نہیں چاہ رہے۔ یہ تو الزام ہے کہ بھئی تم نے یہاں انکروچمنٹ کر دیا، تم نے یہاں تجاوزات کر لیا۔ تجاوزات کے نام پہ، انکروچمنٹ کے نام پہ سب جگہ یہی ہو رہا ہے۔ آپ نے مولانا کے درد کو سن لیا میرے عزیزو، اب میرا درد سنتے جائیے۔ اور اس کے بعد جو آخر میں جو ویڈیو دکھانے والے ہیں کہ 4 اماموں میں سے کس امام کی اتباع کرنا ہے، اپنے مسلک پر رہتے ہوئے کس امام کی کرنا ہے، ایک بڑا راز آج آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ اور آپ شاید یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ میں تو مسجد فیض الہی اور جامع مسجد پر گفتگو کرنے والا ہوں، تو 4 اماموں میں سے کس امام کی اتباع کرنا ہے؟ میرے دوستو، اس کا تعلق اس مسجد کے ٹوٹنے سے بھی ہے۔ یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، جس پر آپ کو باقی رہنا ہے اور انتظار کرنا ہے، اور اپنی اس قیمتی وقت کو، مشغولی والے وقت کو اور قیمتی بنانا ہے، تاکہ آپ کے ذریعے سے سارے مسلمانوں تک ایک بڑی خیر پھیل سکے۔ جو آخر میں جو وضاحت آپ کے سامنے آنے والی ہے، تاکہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان اپنے مسلک پر رہتے ہوئے جو بے چین ہے، بے قرار ہے، کیا کروں، کچھ بات اس کو کھٹک رہی ہے اپنے مسلک کی، تو کیسے وہ نکل سکے گا، اس لیے آپ کو باقی رہنا ہے۔ اب میں آتا ہوں جامع مسجد پر، تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور فیض الہی پر سرکار سے ایک بڑی اپیل کروں گا، ایک بڑی ریکویسٹ کروں گا۔ اگر آپ کی مدد ساتھ میں رہی تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کے دل ضرور پھریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر ایک نرمی پیدا کرے گا، اور ایک بڑی واپسی دیکھنے کو بھی مل سکتی ہے۔ یعنی سرکار اپنا ارادہ بدل سکتی ہے۔ بتانا یہ ہے کہ جیسے جو بھی مسجدیں ہیں جن کو اویدھ کہا جاتا ہے، تو اس کے خلاف جو ہے عرضی داخل کی جاتی ہے کورٹ کے اندر، کچہریوں کے اندر، تو اس میں کچھ وقت مقرر ہوتا ہے۔ دیکھو، میں اصل بات پر آ رہا ہوں، یہ میرا مقصد نہیں تھا جو میں بول رہا ہوں، لیکن اصل جو مدعا ہے وہ میں سامنے لے کر آ رہا ہوں۔
تو اس کا وقت ابھی مقرر نہیں ہوا تھا، پہلے ہی کارروائی شروع ہو گئی۔ تو سویدھان جو ہم لے کر چل رہے ہیں، اور سپریم کورٹ اور دیش کا جو قانون ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، پہلے جو ہے قانون ہے، بعد میں دھرم ہے، کچھ لوگ اس طرح بھی بول رہے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، حالانکہ پہلے دھرم ہے بعد میں قانون ہے، اس لیے کہ دھرم سے قانون آیا، کسی کو اتنی سمجھ بوجھ حاصل نہیں تھی، دھرم کے انوسار اچھے برے کی تمیز ہوئی، اس کے بعد قانون بنانے کی ایک شکل پیدا ہوئی کہ یہ قانون بننا چاہیے، اس لیے کہ دھرم ہم کو ایک اصول والی زندگی، ایک غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے والی زندگی دھرم نے ہمیں سکھایا۔ اب اس کے بعد اسی کے مطابق ایک قانون بنایا جائے۔ تو قانون کا بھی پالن یہاں پر نہیں ہوا، آخر اس کی ایک بڑی کیا وجہ پیش آ گئی؟ اس سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش کے اندر شانتی پیدا ہوگی، ماحول اچھا ہوگا، خوشگوار ہوگا، تو کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب عرضی ڈالی گئی ہے، کیس لڑا جا رہا ہے، ابھی وہ دن آیا نہیں، پہلے ہی بلڈوزر چل جاتا ہے۔ اب بلڈوزر چلنے سے پہلے سرکار کو ایک بڑی اپیل میں کرنا چاہتا ہوں، ایک بڑی ساودھانی برتنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کسی کو پتا ہوتا نہیں، کچھ کوئی خبر ہوتی نہیں کہ صبح میں کیا ہونے والا ہے، یہ تو غیب کی بات واقعی میں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی نظام ایسا ہو، ہم سب کے رب کی طرف سے کوئی نظام ہو تو اس پر تو کوئی کچھ نہیں بول سکتا، لیکن سرکار کی طرف سے ایک بیک کوئی حالات اگر آئیں گے، جبکہ اس کی تاریخ مقرر ہے، اس کا وقت مقرر ہے، اس میں بھی ٹائم ہے، تو پبلک جو ہے، ہندو مسلمان جو ہے کھڑبڑا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز تو اس وقت ہونے والی تھی، تو یہ پہلے کیسے ہو گئی؟ اس پر ایک لفڑا، ایک دنگا اور ایک بڑا جو ہے فساد کھڑا ہونے کی شکل نظر آنے لگتی ہے، جس کی ذمہ دار سرکار خود ہوتی ہے، اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو جانتے تھے کہ ابھی وقت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سارے دیش کے جو ناگرک ایک بیگ حالات میں آ جاتے ہیں، ان کے گھر ٹوٹنے لگتے ہیں اور بہت سے حالات آ جاتے ہیں ان کے اوپر، ان کی بہن بیٹیاں جوان ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، کوئی کسی کی ماں بوڑھی ہوتی ہے، کسی کا باپ مریض ہوتا ہے، بیڈ پر اس کی زندگی کٹ رہی ہوتی ہے۔ ایک بیگ جب گھر کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ لوگ کے اندر ایک بڑی ہلچل پیدا ہو جاتی ہے۔ چلو جو تیز ترار تھے، طاقتور تھے، وہ کہیں نکل کر روڈ پہ کوئی کیمپ ڈال کر اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، بعد میں بھاڑے کرایہ گھر یا محنت مزدوری کر کے کوئی شکل زندگی گزارنے کی بنا لیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ، جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے اپنے سے، بھائی ظاہر سی بات ہے سرکار یہ چیک کر کے تھوڑی گھر کو توڑتی ہے کہ اس میں کتنے مریض ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنے کے پاس جو ہے ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے اور دوسرے ٹائم بھوکے رہتے ہیں، 2 دن سے بھوکے ہیں، تو توڑنا شروع کر دیتی ہے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں دھرم کے اعتبار سے، اگر ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہندو بھائی لوگ ایشور کہتے ہیں، تو اس کے فرمان کو فالو کرنا ہی پڑے گا۔ گھر توڑیے، آپ اویدھ ہے توڑیے، لیکن اس کے ایک اصول اور نیم یہ بنائے جائیں گے کہ پہلے اس کی نگرانی کی جائے گی کہ اس میں کتنے لوگ پریشان ہیں، اور اگر ہم گھر توڑ دیتے ہیں تو ان کی بہن بیٹیاں اگر روڈ پہ آ جائیں گی تو ہو سکتا ہے ان کی عزت نہ بچ سکے، اس لیے کہ بھائی چھپانے کے لیے سر ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس میں سرکار کو ایک بڑا رول پلے کرنا چاہیے کہ پہلے ان لوگوں کو وارننگ دے کر، اگرچہ وارننگ کے بعد بھی وہاں سے نہیں ہٹ رہے ہیں تو ان کی کیا مجبوری ہے، اس کو پوچھنے کے بعد اگرچہ حقیقت میں وہ مجبور اور لاچار ہیں جس کی وجہ سے گھر نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، تو پہلے ان کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ مجبور نہیں ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے، آپ سختی برت لیجئے، آپ ان کا گھر توڑ دیجئے، چونکہ ان کے بعد پیسہ کہیں بھی لے کر خرید کے رہ سکتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد 70% کہہ لیجئے جو غریب ہوتی ہے، ایک بیگ اس کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سسک کر رونا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سرکار کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ دار بناتا ہے اس کی نگرانی میں ایک ایک انسان کی ہمدردی اس کے دل میں ہونا چاہیے، ایک ایک انسان کی۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ سرکار کے دل میں ہمدردی نہیں ہے، لیکن یہاں پر انسانیت کے خلاف کام ہو جاتا ہے اور بہت بڑی تعداد کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے، اور بہت بڑی تعداد جو بیڈ پہ زندگی گزار رہی، بیمار ہو کے زندگی گزار رہی، وہ لاچار و مجبور ہو جاتی ہے کہ اب کہاں جائیں، اب کیا کریں۔ تو یہ موقع جو ہے سرکار کی طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ سرکار اگر اسی کو تھوڑا سا چینج کر دے کہ نہیں، پہلے کارروائی ہوگی، اس کے بعد سروے ہوگا، کتنے لوگ اس لائق ہیں، کتنے لوگ اس لائق نہیں ہیں، ان کو کوئی انتظام کر کے، تاکہ ان کی بہن بیٹیاں، جبکہ ہم بہن بیٹیوں کے بچانے کی بات بھی کرتے جا رہے ہیں، ایک بھی بہن بیٹی کی عزت میں حملہ آتا ہے تو ان لوگوں کا انکاؤنٹر کیا جاتا ہے، ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، کتنی اچھی بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم خود ہی ذریعہ بن جائیں، جبکہ ابھی اس نے انتظام کیا نہیں، اس کے بعد اتنا ہے ہی نہیں ہے، کچھ لوگوں کے گھر چمکتے ہوئے نظر تو آتے ہیں، لیکن موقع پہ مالی حالت خراب ہے، یعنی موقع پہ قرض میں آ گئے، کوئی ایسا حادثہ آ گیا جس سے سارا پیسہ چلا گیا، صرف گھر بچا ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ ان کے بھی حالات پوچھنے ہوں گے۔ تو ایک سروے اس طرح کا ہو گھر گھر، اس کے بعد جو سچائی سامنے آئے ان لوگوں کا انتظام کر کے اس کے بعد بلڈوزر چلانا چاہیے۔ اور آخر بات یہ ہے کہ مسجدوں پہ جو بلڈوزر چل رہے ہیں یا مندروں پر،
تو مندر یا مسجد، مندر جو ہے ہندو دھرم کے لیے آستھا ہے اور مسجد جو مسلمان دھرم کے لیے آستھا ہے۔ اگرچہ میری یہ رائے ہے، سرکار مانے یا نہ مانے، لیکن ناگرک ہونے کی حیثیت سے میں دے رہا ہوں کہ اگرچہ یہ ایک آستھا ہے، مطلب عبادت کرنے کی جگہ ہے، اللہ کو منانے کی جگہ ہے، اور مندر میں جو لوگ جاتے ہیں وہ اس نیت سے جا رہے ہیں، ان کا دھرم ان کے حساب سے ہے، ہم اس میں شامل نہیں ہیں، وہ اسی حساب سے جاتے ہیں کہ ایشور کو ہم راضی کر سکیں۔ اگرچہ دھرم کے اعتبار سے یہ چیز سرکار کے نزدیک بھی یہ دھرم سے اس کا تعلق ہے، آستھا سے تعلق ہے، تو ایک بار یہ سوچنا ہے کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے، یعنی جس کو سوچ کر، جیسے مسلمان لوگ یہ سوچ کر عبادت کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، مرنے سے پہلے، اس کے بعد جانے سے پہلے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور وہ کام نہیں کرنا جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں آستھا، اسی کو کہتے ہیں عبادت کی جگہ مسجد بنوائی جاتی ہے۔ اسی جب ہندو دھرم کے لوگ جاتے ہیں ایشور پر یقین کر کے، یعنی وہ شکلوں میں تو کسی کو بھی بنا کے رکھے ہیں، لیکن دل میں ان کے یہ ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا کا روپ ہے، جبکہ مذہب اسلام اس کو نہیں مانتا، لیکن ہندو دھرم مانتا ہے۔ بہت سی بات ہندو دھرم والے جو مذہب اسلام کی نہیں مانتے لیکن اس کو برا نہیں کہتے، تو ہم بھی اس لیے یہ نہیں بولیں گے ہندو دھرم کے بارے میں کہ یہ برا ہے، ان کی سوچ بری ہے، ہم ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ سکتے۔ اگرچہ کوئی کمی نظر آ رہی ہے تو محبت سے ہم بتلا سکتے ہیں، نہ کہ ہم اس پر تنقید کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، یہ کام جو ہے دھرم نہیں سکھاتا۔ تو ہندو بھائی بھی یہ سوچ کر آتا ہے کہ ہم ایک ایشور کو منانے کے لیے آئے ہیں، تو سب سے بڑا مدعا تو یہ ہے، سب سے بڑی ٹکر تو ہم خدا سے ہی لے رہے ہیں، یہاں پر دیکھا جائے تو اس کی عبادت کے گھر کو ڈھا رہے ہیں، اس کی عبادت کے گھر، اس کی جہاں اس کو یاد کیا جاتا ہے، اس سے فریاد کی جاتی ہے، اس سے مانگا جاتا ہے، اور اپنی گناہوں سے توبہ کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا جو طریقہ ہے وہ میں بتلا رہا ہوں، اب ہندو دھرم کے پورے طریقے کو میں نہیں جانتا، تھوڑا سا جو میرے سمجھ میں آیا وہ بتانے کی کوشش کیا ہوں کہ ان کی بھی نگاہ ایشور پہ ہی ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ 1% ہو سکتا ہے ایشور پر نگاہ نہ ہو، اب وہ پوجنے کا، عبادت کرنے کا طریقہ اسلام کے خلاف ہے، یہ ایک الگ چیز ہو گئی، لیکن نگاہ ایشور کی ہی کر کے، نیت ایشور کی ہی کر کے لوگ کر رہے ہیں، طریقہ غلط ہے۔ لیکن مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک خدا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اس کو منانا ہے، جیسے کسی کا بھی باپ ایک ہوتا ہے، تو اس پر تو اتفاق 99% لوگوں کا ہے، 99% ایسے جو ہے مسلمانوں کے علاوہ برادری ہے جو ایک خدا پر یقین کرتی ہے۔ تو اس محبت میں کہ یہ خدا کو یاد کرنے کی جگہ ہے، تو اس پر جو ہے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، اور اگر اتنی جگہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس سے دیش کے اندر کون سا بہت بڑا جو ہے ماحول خراب ہو جائے گا یا جگہ کم پڑ جائے گی، تو اس کو رہنے دیا جائے۔ اس لیے کہ بات کس کی ہے؟ ہاں میرے دوستو، اس لیے مسجدوں کو اگر اس طرح سے نشانہ بنایا جائے تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے ایک فساد بھی کھڑا نہ ہو، اور ایک جو ہے ہندو مسلمان کا ماحول خراب ہو جائے، ایسا دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا۔ اور اتنی جگہ کو چھوڑ دیا جائے، جب ایک بڑا فساد، ایک بڑا آندولن کھڑا ہو جاتا ہے، تو سرکار اگر اس نظریے سے کام لے لی کہ چلو جو عبادت کی جگہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی جو لوگوں کا گھر ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، سروے کرنے کے بعد، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا میرے دوستو، اگر اس طریقے سے سرکار اپنے نیم اور قانون کو لاتی ہے تو انشاءاللہ کوئی بھی توڑ پھوڑ ہوگی، دیش کے اندر کوئی آندولن نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اوید تو اوید ہے، بس اوید اگر مسجد ہے یا ہندو دھرم کے اعتبار سے مندر ہے تو ہمیں اس کو نہیں توڑنا ہے۔ اس لیے نہیں توڑنا ہے کہ ہر دھرم کا آدمی یہ سوچ کر آ رہا ہے کہ یہ میری آستھا ہے، تو اس خدا کی بنائی ہوئی یہ زمین ہے، ساری زمین اسی کی ہے، آسمان اسی کا ہے، سورج چاند اسی کا ہے، اگرچہ ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے سرکار چلانے کی، لیکن یہاں پر اگر ہم آستھا والی جگہوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی خدا کو بہت زیادہ راضی کرنے والی بات ہے، ایشور کو بہت زیادہ خوش کرنے والی بات ہے، جس پر 99% ہندو دھرم کے لوگوں کا عقیدہ ہے، اور جو مسلمان کے علاوہ لوگ ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے کہ ایک خدا ہے جس نے ساری کائنات کو رچایا، بسایا، چلایا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ بات آپ کو کیسی لگی؟ اور جامع مسجد کے تعلق سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی دور دور سے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے، ایک اتہاس ہے اس کا۔ اگر یہ چیزیں باقی رہیں، اور چیزوں میں جو اوید جہاں سے ثابت ہو رہا ہے اس کو توڑا جائے، اگر عبادت کی جگہ کو چھوڑ دیا جائے تو کیا ہی اچھا ہوتا ہے، اور ایک آندولن ہونے سے اور دیش کا ماحول خراب ہونے سے بچ جاتا، جس کا میسج دوسرے ملکوں میں بھی پہنچتا۔ دیکھو ہندوستان کے اندر کتنی امن اور شانتی ہے، اور کتنا بھائی چارہ ہے، کتنا ایک دوسرے سے میل ملاپ ہے۔ میرے دوستو، ہم نمونہ بنتے، ہم جو ہے آئیڈیل بنتے، اور دوسرا دیش بھی دیکھ کر ہمیں کچھ احساس کرتا اور کچھ سبق لیتا۔ تو یہ تھی میری گفتگو۔ اب میں آتا ہوں 4 اماموں میں سے کس امام کی ماننا ہے۔ آئیے بولے چھوٹا سا کلپ دیکھیے، اس کے بعد میں تھوڑی سی گفتگو کر کے ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں۔
ہمیں 4 اماموں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ہمیں کس کو فالو کرنا چاہیے؟ اللہ کے پیغمبر کو فالو کرنا چاہیے. باقی سب انسان ہیں، وہ دین کے علماء ہیں، ہم سب کے موثر ہیں. اس طرح کے بڑے علماء پہلے بھی پیدا ہوتے رہے ہیں، اب بھی پیدا ہو رہے ہیں، آگے بھی پیدا ہوں گے. ان میں سے کسی پر وحی نہیں آتی، کسی کو الہام نہیں ہوتا. وہ تحقیق کرتے ہیں، اپنی ایک رائے بیان کر دیتے ہیں. آپ کو دلیل کی بنیاد پر ان کی رائے بہتر لگے قبول کر لیجئے، نہ بہتر لگے کسی دوسرے کی رائے قبول کر لیجئے. ہمیں جس کی پیروی کا میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کتنی خاص بات اس میں سے نکل کر آئی ہے کہ ہر مسلک پر رہنے والا اپنے علماء سے جڑنے کے بعد قرآن و حدیث یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے سے یہ چیز اگر ثابت ہے تو اپنے مسلک پر رہتے ہوئے اپنے علماء کی قدر کرے. لیکن یہ سوال علماء سے کرے کہ جو آپ یہ بات بتا رہے ہو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں سے ثابت ہے، یہ مجھے کلیئر کر کے دکھاؤ. اتنی بات ہر امتی کو، یعنی جو مسلمان ہے، عالم نہیں مفتی نہیں ہے، تو وہ ہر مسلمان کو یہ سوال اپنے علماء سے کرنا ہوگا کہ یہ جو آپ بتا رہے ہو، میں آپ کی قدر کرتے ہوئے، آپ کی منت کرتے ہوئے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، یہ طریقہ کس حدیث کی کتاب میں، کون سی قرآن کی آیت پر ہے، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. اگر چاہے وہ عالم بتا لے جائے تب تو اس کی پیروی کرنا صحیح ہے. اگر وہ کہے کہ نہیں بھائی یہ تو میں نہیں جانتا، یہ جو چیز جیسے آپ کو کھٹک گئی اپنے مسلک میں کہ بھئی یہ چیز جو بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، یہ چیز بتائی جا رہی ہے، یا یہ کوئی کام، کوئی رسم ایسی بتائی جا رہی ہے اور اس کا قرآن حدیث سے تعلق نہیں، آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بتا نہیں رہا ہے وہ عالم و مفتی، تو خطرے کی گھنٹی ہے، خطرے کی گھنٹی ہے. یا تو پھر وہ یہ کہہ دے کہ یہ حدیث قرآن میں نہیں ہے، یہ اپنے سے بنائی ہوئی ایک ترتیب ہے، یہ قرآن حدیث میں نہیں ملے گا. اگر اس کو قرآن حدیث سے جوڑا جا رہا ہے تو اس کو آپ کو تحقیق کرنا چاہیے، ورنہ ہر مسلمان کی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. اپنے مسلک پر رہتے ہوئے اپنے عالم سے پوری تحقیق کرنا ہے کہ یہ بات کون سی آیت میں، کون سی حدیث میں لکھی ہوئی ہے، اور اگر نہیں لکھی ہوئی ہے تو پھر یہ کیا ہے. اس پر عمل کرنا ہمارے لیے کہیں پکڑ کا ذریعہ تو نہیں بنے گا، اس لیے کہ آپ ہمارے نائب ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، ہمیں آپ کی جو اتباع کرنا ہے تو ہمیں، لیکن اتباع ایسے نہیں کرنا ہے کہ آنکھ بند کر کے کرنا ہے. جو بات کھٹکے گی، پہلے تو مسلمان صحیح سے قرآن حدیث کو ہر مسلمان جاننے والا بنے. موٹی موٹی بات وہ جانتے ہی نہیں، بس کہنے سننے پہ چل رہا ہے، تالیاں پیٹ رہا ہے، تھپوڑیاں پیٹ رہا ہے. تو ہمیں تحقیق بس کرنی ہے، اپنے مسلک پر رہتے ہوئے اپنے علماء کو چھوڑنا نہیں، ان کی قدر کرتے ہوئے ان کو اپنے دسترخوان پہ بلاتے ہوئے پوچھنا ہے یہ بات کہاں سے ثابت ہے. کرو گے انشاءاللہ آج سے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور کہنے سننے میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی آپ اس کی اصلاح فرمائے. اللہ رب العزت آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم.